بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام راہ حق۔ راہ حق میں جہاں جہاں سے ہمیں سنا دیکھا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا خوش آمدید، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری جتنی بھی ہماری نشستیں ہوئی ہیں وہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ راہ حق جو ہے وہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا راستہ ہے، اور ہمیں حق اور سچ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اس راستے کے اندر ہم نے وہ چیزیں تلاش کرنی ہیں جو ہماری زندگی کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں فوائد حاصل ہوں، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، یعنی جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہم نے پھر اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب کے لیے ہم نے جو خوبصورت چیز تلاش کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے اس راستے کو اپنے لیے مزین کرنا ہے، اور ایک واضح اور حقیقتاً حق کا راستہ ہم نے اپنے لیے ہم نے خود اس کے اوپر سفر کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ راستہ جناب قرآن کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا راستہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس کا آغاز چونکہ قرآن مجید کی ابتدا سے کیا تھا، اور وہی چیز وہی سلسلہ ہمارا ابھی جاری و ساری ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم آیات بینات کے اوپر تفاسیر، تشریحات اس کی باقاعدہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ علماء کرام اور اہل علم شخصیات جو ہیں وہ خصوصاً یہ جو قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں، اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن اور اللہ کے احکامات جو ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت طریقے سے پہنچانے والا وہی انسان ہوتا ہے جس کا تعلق، جس کا جو ریلیشن ہے ان عظیم اور مقدس چیزوں سے وابستہ ہو، پیوستہ ہو، اور پورے طریقے سے مضبوط ہو۔ اب اسی سلسلے میں آج ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب نے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چونکہ آپ کو بھی وبرکاتہ۔ پتہ ہے ہمارے پروگرام کا آغاز چونکہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو تلاوت کلام الہی ہم پہلے سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا جو سلسلہ سوالات و جوابات کا ہے اس کی طرف جائیں گے، چونکہ وہ سلسلہ ہمارا بڑا خصوصی ہوتا ہے، اس کے اندر ہم سوشل ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام الہی، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ، بے شک، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان اللہ۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد سلسلہ نعت، چند اشعار نعت کے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کالب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کالب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن
خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور غرور کا توڑ ڈالا غرور غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا حاضرین اب ہم آئیں گے سوالات و جوابات نشست ہے اب وہ ہم آغاز اس کا کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جو بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر چونکہ ہم نے تفسیر کا جو حصہ ہے قرآن کی جو ایگزیکٹلی جن چیزوں کو ہمارے مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے وہ تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں وہ ہماری ترجیحات میں ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں لازمی ڈسکس کریں اور اس کو اختصاراً ہم آپ کے سامنے بیان کرنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ضروری نکتہ ہے جو بیان کرنا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں وہ باتیں اور بالخصوص وہ پرابلمز جو ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا اولین فریضہ ہے اور اس کے ساتھ جو بھی قرآن کی آیت مبارکہ جس کو بھی ہم موضوع بحث بناتے ہیں اس کے اندر یہ بات قابل غور ہمیں بھی ظاہر کرنا چاہیے اس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو گفتگو ہماری ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے اندر جو کمیاں جو ایسی غلطیاں ہیں
کچھ ایسی جو ہیں وہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن سوسائٹی کا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں، اس معاشرے کے اندر جتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان باتوں کو واضح کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس کے اوپر ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اس کے اوپر سوچا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں۔ ہم خود بھی ان چیزوں کو اسی لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ انسان اپنی بھی اصلاح کرے اور اس کے بعد جو سننے دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی رونما ہو۔ تو میں بلا تاخیر موو آن کروں گا جناب قبلہ مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب سے کہ ایمان کی ہم نے بہت ساری پہلے بھی باتیں کی ہیں، ذکر کی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے خداوند کریم نے اہل ایمان کو ڈرایا ہے، بعض جگہوں پہ بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جو ذکر کرنے لگے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہم نے جو آج ہماری تلاوت مبارکہ جن آیات مقدسات کی ہیں، انہی آیات کو ہم لے کر کے اور اس کے ساتھ مزید کچھ آیات آج ہم نے اپنا آج کے پروگرام کا ہم نے جو موضوع ہے وہ عنوان اس کو تیار کیا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہاں پہ خوشخبریاں ہیں قبلہ۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ خوشخبریاں جو اہل ایمان کے لیے قرآن کی اس آیت سے واضح ہو رہی ہیں، وہ ایک تو جنت ہے، یعنی ان سب چیزوں کا تعلق بعد والی زندگی سے ہے، موجودہ زندگی سے نہیں ہے۔ اور ہم نے بات بھی آخرت پہ کرنی ہے، بات بھی ہم نے جنت و جہنم کے اوپر کرنی ہے، بات بھی ہم نے اسی وقت کو لے کر کے کرنی ہے، اور پھر تیاری کرنا ایک انسان کے لیے ان سب چیزوں کے لیے کہ جن کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑا خصوصی نکتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہمیں بعد کے لیے تیار رکھی گئی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنو، آپ کے لیے وہ چیزیں تیار کی گئی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں تو اختصاراً کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں فقط ایک وقت کے لیے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ تو وقت کی قید ہے، نہ ہی وہ متعین کیے گئے ہیں آپ کے ایک وقت کے لیے۔ اس کو یہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے واضح طور پہ کہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی آپ کی آرام اور سکون کے لیے آپ کو وہ نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر کریں وہ کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کے اوپر آئیں گے کہ یہ انسانی خواہشات اور انسانی نفسیات کو کس قدر مد نظر رکھا گیا ہے اس پورے پروسیجر میں۔ اللہ انسان ناشکر ہے، جلد باز ہے، لیکن مالک کائنات کی طرف سے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ تصور سے بالا تر کا لفظ بولنا بھی میں یہ کہتا ہوں یہاں اس کے شایان شان نہیں۔ ساری دنیا مل کر کسی ایک نعمت کے شمار میں بیٹھ جائے تو وہ نہیں کر سکتی۔ اس خالق کائنات کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے اہتمام کرنے کیا والوں کو۔ بات ہے، زبردست۔ صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل صالح نظر آنا چاہیے۔ بلا شبہ۔ یہاں عمل صالح کے حوالے سے علماء نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ جی۔ نمبر 1 کہ آدمی کو علم ہونا چاہیے، آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے، جی۔ اس چیز کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ علم کے بعد نیت، کہ آدمی کی نیت میں کوئی ریاکاری تو شامل نہیں ہے۔ پھر نیک عمل پر صبر ہے۔ انما الاعمال بالنیات بالکل۔ جاتا ہے بیچ میں۔ عمل صالح کے لیے جو یعنی علماء نے 4 چیزیں لکھی ہیں، علم، درست علم کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ آدمی میں صبر بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، اور نیت جو ہے نا وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ زبردست۔ دیکھیں اب یہ میں نا ایک چھوٹے سے واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس بات کو مزید واضح کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے۔ ایک یعنی بزرگ تھے، بڑی عمر کے بابا جی تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی نفس کے خلاف آدمی کو چلنا چاہیے۔ اچھا۔ تو انہوں نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ
ایک روئی میں پخانہ ڈال کر وہ اپنی ناک میں رکھ لیتے اور پھر وہ یہ کہتے میں اپنے نفس کے خلاف ایک مجاہدہ کر رہا ہوں. تو کسی طالب علم نے دیکھا، اس نے کہا کہ بابا جان یہ تو ایسا عمل آپ کرتے ہیں، آپ کو تو وضو ہی نہیں ہے. دیکھیں اب وہ اپنی طرف سے نفس کے خلاف مجاہدہ کر رہے ہیں. جی عمل صالح دیکھا جائے تو عمل صالح کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل صالح درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس میں اخلاص ہے، نیت بھی درست ہوگی، اور اگر دیکھا جائے تو صبر بھی ہوگا، لیکن درست علم نہیں تھا. اللہ طریقہ کار غلط ہے. جی بالکل درست علم نہیں تھا. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بے شک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کون سے لوگ مومن ہوں اور مومن کے ساتھ عمل صالح. بلا شبہ ایمان اور عمل صالح ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہے، میں کہتا ہوں. جی بالکل. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آدمی کی ایمانیات کی کیفیت درست ہے، ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، اعمال کی کمزوری کہیں اگر رہ بھی اللہ جل وعلا اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر ایمانیات کے لحاظ سے وہ کمزور ہے اور عمل صالح ہونے کے لحاظ سے بھرپور ہو، ٹھیک ہے، تو وہ عمل قبول نہیں، ذریعہ نجات ٹھیک ہے، نہیں بن سکتا. زبردست. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عامل الصالحات یعنی نیک عمل کے لیے، عمل صالح کے لیے درست نیت. حدیث میں آتا ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں کے باقدر اٹھایا جائے گا، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی فیصلے کیے جائیں گے. بڑی قابل غور بات ہے یہ. جی بالکل.